نے انہیں جاننا ہے اور پہچاننا ہے وہ چلے حضور مجدد الفسانی کے پاس اور جا کے پڑھے مکتوبات شریف، اسے پتہ چلے گا حضور غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آپ اپنے خطابات کے اندر جو پچھلے جمعہ بات ہو رہی تھی کہ ایسے ایسے تفاسیر کے نکات پیش کرتے کہ جو وقت کے بڑے بڑے علماء کو جن کا پتہ نہ ہوتا اور خبر نہ ہوتی، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ سارا تو میں نے آپ کے سامنے کال پیش کیا ہے، اور ولی تو وہ ہے، ایک عالم تو وہ ہے جو فقط کال پیش کرتا ہے، اللہ کا درویش وہ ہے جو کال بھی پیش کرتا ہے اور حال بھی پیش کرتا، فقط کال پیش نہیں کرتا، بندے کو صرف اس کا ظاہر نہیں دکھاتا بلکہ اس کا باطن بھی دکھاتا، صرف ظاہر کو تک لینا کمال نہیں ہے، اس کے باطن کو دیکھ لینا بھی کمال ہے۔ اب قریب آئیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے فرماتے شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی محبوب سبحانی آیت من آیات ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطاب علوم و معرفت کا خطاب چل رہا ہے، اور آقا کریم کی باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کے قرب کی بات چل رہی ہے کہ خطاب کے دوران چند قدم رک کر خطاب روکا، منبر سے ہٹے اور چند قدم ہوا کے اندر چلے، چند قدم ہوا کے اندر چلے۔ ہوا کے اندر چلنے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یا اسرائیلیو کف، ٹھہریے، رک جائیں۔ کیوں رک جائیں؟ فاسمع کلام المحمدی، اے اسرائیلی ٹھہر جاؤ، ذرا محمدی کلام کر رہا ہے وہ سنتے جاؤ۔ یہ بات کر کے آپ اپنے منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ دیکھنے والے حیران ہیں کہ یہ شیخ نے کیا کیا آج۔ اس سے پہلے کہ خطاب شروع کرتے، سامنے بیٹھے ایک بندے نے پوچھا جناب خطاب بعد میں شروع کیجئے گا، اس راز سے پردہ اٹھا دیں کہ یہ ہوا میں چل کر کسے روکا؟ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت خضر جا رہے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا یا خضر ذرا رک جائیں، یہ محمد عربی کا غلام گفتگو کر رہا ہے، ذرا سنتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا خطاب سننے کے لیے اللہ کی مخلوقات وہ آتی ہیں جنہیں زمانے والے نہیں دیکھ سکتے، اور آپ کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ شہزادے نے کہا کہ یہ اس مخلوق کی بات کرتے ہیں کہ جسے میں اپنی نگاہیں بلند کر کے دیکھتا ہوں تو صف کے صف آسمان سے اتر کر غوث اعظم کا خطاب سن رہی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی آسمان کی ایسی جگہ نہیں جہاں پر وہ اللہ کی غیبی مخلوق موجود نہ ہو، پورا آسمان اس وقت بھر چکا ہے غوث اعظم کی گفتگو سننے کے لیے۔ یہ بات کس نے لکھی؟ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مکتوبات کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 کے اوپر۔ اب اس کا انکار ممکن نہیں کیونکہ بات اس نے کی ہے جو دیدار مصطفیٰ کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ تو اپنے مکتوب تب تک نہ لکھتے جب تک زیارت مصطفیٰ نہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر واپس پلٹیے، حضرت شیخ خلیفۃ الاکبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ کہتے سارے مل کر، اللہ آپ سب کو بھی حضور کی زیارت عطا فرمائے، حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آقا کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے آقا کا دیدار کیا اپنے خواب کے اندر، اور میں نے عرض کیا وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ جو قدم ہے ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس قدم کی بات وہ کہتے ہیں مجھے آقا کی زیارت ہوئی، میرے دل کے اندر یہ بات تھی، میں نے آقا کا دیدار کیا، اور حضور کا دیدار کرنے کے بعد میں نے حضور سے عرض کیا آقا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات کی ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس کے بارے میں آقا آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
میرے آقا کا فرمان سنیں اور سبحان اللہ کہہ کے اس کا استقبال کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدق الشیخ عبد القادر فکیف لا وہو القطب وانا ارآہ، ارے اس نے صحیح بات کی ہے اور وہ کیوں نہ کرتا، وہ اس زمانے کا قطب ہے اور میری نگرانی کے اندر ہے۔ اللہ اللہ یا رسول یا زندہ زندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر نے جو بھی کہا ہے صدق الشیخ، اس نے سچ کہا ہے، حقیقت کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں وہ ایسا کیوں نہ کہتا کہ وہ اس زمانے کا قطب بھی ہے اور مصطفیٰ کی نگرانی کے اندر ہے، میں اسے خود اس کی نگرانی کر رہا ہوں۔ یہ بات تھوڑا سا پیچھے آئیں، میں آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لیے چلوں، ذرا محبت کے امام کی بات کر رہا ہوں، گج کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی آدھی امت بخشوالی اور آدھی امت رہ گئی، مولا سے سوال کیا مولا یہ آدھی امت کون بخشوائے گا؟ آدھی تو میں نے بخشوا دی ہے، اس باقی امت کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پر اعلان ہو رہا ہے اے اویس کرنی یہ آدھی امت تو نے بخشوا دی ہے، آدھی امت عبد القادر جیلانی بخشوائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ذرا بولو سبحان اللہ صلی، پھر بولو سبحان اللہ صلی۔ آدھی امت عبد القادر بخشوائے گا۔ سوال کیا مولا یہ عبد القادر کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ یہ ہے محبت کا جملہ، یہ جو میں اب کہنے لگا ہوں، مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ فرمایا یہ عبد القادر میرا محبوب ہے اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور فرمایا ویسے کرنی تو بھی اسے محبوب رکھ، اور اس کا بیان ہوگا، اس کا اعلان ہوگا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ اعلان کرے گا۔ جب اعلان کرے گا یہ بات سنی حضرت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی گردن جھکا کے کہا کہ اگر یہ بیان ان کا ہے، یہ اعلان ان کا ہے کہ ہر ولی کی گردن پر اس کا قدم ہے، تو اویس کرنی بھی اپنی گردن کو جھکا کے کہتا ہے کہ میری گردن پر بھی غوث جلی کا قدم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک سوال، اس کا جواب دیتے چلیں جو آپ نے کیا، بڑا پیارا، کہ غوث اعظم کو اس قدم والا معاملہ یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی اور یہ قدم والی کرامت کیوں مل گئی، یہ قدم والا خاص مقام کیوں ملا، یہ قدم والا خاص مقام کیوں ملا، بقیہ کسی ولی کو کیوں نہیں ملا؟ اسے بڑے ایمانداری سے بڑی محبت کے ساتھ سنیے۔ میرے آقا جب معراج کی رات، کب؟ معراج کی رات جب سدرہ کی بلندیوں سے گزر کر جب عرش کی طرف جا رہے تھے تو حضرت جبریل امین نے کہا تھا آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ آمینہ کے لال جا سکتے ہیں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت حضور غوث اعظم کی روح ادھر پہنچی اور کہا آقا آپ مجھ پر قدم رکھ کر چڑھ جائیں۔ اللہ اکبر، گج کے بولو سبحان اللہ۔ اپنا کندھا، اپنی گردن بڑھائی کہ آمینہ کے لال مجھ پر قدم رکھیں اور چڑھ جائیں۔ جب وہ قدم اپنا گردن آگے بڑھائی، آقا کریم نے اس پر اپنا قدم رکھا۔ وہ قدم ایسا تھا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی ماں کہتی ہیں غوث اعظم کی گردن کے اوپر وہ قدم موجود تھا، اس کا نشان موجود تھا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ زندہ یا زندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قدم جو مصطفیٰ نے رکھا تھا، وہ جب پیدا ہوئے تو ماں نے دیکھا کہ گردن پر قدم موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ قدم موجود ہے۔ اور اس کے بعد جس نے دیدار کرنا ہوتا حضور غوث اعظم اسے دیدار بھی کروایا کرتے تھے۔ لے تک لے، یہ ان کی نشانی ملی ہوئی ہے۔
تو مجھے بول کے بتاؤ کہ جس کی گردن پر مصطفیٰ کے قدم آ جائے وہ کیوں نہ کہے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے؟ تو بلا شبہ اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ہر قطب کی گردن پر ہے۔ تو اس جملے کو میں کہنے کے لیے حق بجانب ہوں، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک گردن پہ قدم غوث جلی نہ آ جائے، اور کوئی غوث جلی اس وقت تک غوث جلی نہیں بن سکتا جب تک گردن پہ قدم مولا علی نہ آ جائے۔ بولو نعرہ حیدری، یا غوثیہ، یا غوثیہ۔ یہ مقام ولایت کے حضور غوث اعظم، اور یہاں پر وہ میرے پاس موجود ہے، سب سے پہلے یہ ولایت تقسیم کرنے والے، ولایت پر مہر لگانے والے، میرے آقا نے فرمایا خود میں ہوں، پھر میرے بعد میرا علی ہے، میرے علی کے بعد میرا بیٹا حسن ہے، میرے حسن کے بعد میرا بیٹا حسین ہے، اور ان کے بعد یہ چلتا چلتا 12 اماموں سے گزرتا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرما دیا گیا۔ یعنی کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنے گا جب تک وہ مہر مولا علی والی حضور غوث اعظم لگا نہ دیں۔ خود دعوے نہ کرو ولایت کے، میں ولی ہوں، نانا اگر تو ولی ہوگا تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد بندے خود کہیں گے یہ اللہ والا آ رہا ہے۔ اگر تو ولی نہیں ہے، دنیا دار ہے، تو تو خود اپنی تعریفیں کرتا پھرے گا، میں ولی ہوں، میں غوث ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ آؤ، ہم کہیں نہیں جاتے، ہم حضور غوث پاک کے پاس جاتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اور جس نے حضور غوث اعظم کی اس اعلان پر قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ والی بات پر لبیک کہا، جہاں جہاں لوگ بیٹھے تھے ولی اللہ کے درویش پوری کائنات کے اندر، جس نے وہ بیان، وہ اعلان سنا، انہوں نے گردنیں جھکا دی، جہاں جہاں موجود تھے اپنی گردنیں بولیے جھکا دی، اور کہا کہ ہماری گردن پہ غوث جلی کا قدم ہے۔ لیکن ان گردن جھکانے والوں میں سے سب سے پہلے جس نے گردن جھکائی اس کا نام معین الدین چشتی اجمیری تھا۔ اپنے مریدوں میں ہیں اور اعلان سنا غوث اعظم کا اور گردن جھکا دی، اور گردن جھکا کے کہا کہ مجھے کچھ خبر ملی ہے، مجھے آواز ملی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا میرے پیر و مرشد، میرے فیض دینے والے عبد القادر نے کہا ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میں جھکا کے کہہ رہا ہوں معین الدین کی گردن پہ بھی غوث جلی کا قدم ہے۔ اور وہاں حضور غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ دیکھو خراسان کی وادی میں جو بابا بیٹھا تھا وہ بازی لے گیا۔ اللہ اکبر، اس نے پہلے گردن جھکائی ہے، اور جس ترتیب کے ساتھ گردنیں جھکائی وہ ویسا فیض پاتا گیا۔ یہ بات پھر یہاں پر میں روکتا ہوں۔ قلائد الجواہر صفحہ نمبر 25 کے اوپر حضور قدوۃ العارفین شیخ حیات ابن قیس الحرانی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 رمضان کو انہوں نے یہ بات جامع مسجد کے اندر بیان فرمائی تھی کہ جب غوث پاک نے قدم حاضی والا یہ اعلان فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کی غیب سے آواز آئی۔ اگر وہ بات سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیتے۔ وہ کیا آواز تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء کے دلوں کو آپ کے ارشاد کی تعمیل پر، گردنیں جھکانے پر انعام کیا دیا کہ جس نے گردن جھکائی کچھ تو ملا ہوگا نا۔ ولایت تو ان کے پاس موجود تھی، اس لیے تو گردن جھکائی، تو جس نے گردن جھکائی اسے انعام یہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی گردن جھکانے پر انعام یہ دیا ہے وَبَرَكَتَهُ فِي عُلُومِهِمْ، ان کی گردن جھکانے کی وجہ سے اس قدم کی برکت میں نے ان کے علم میں ڈال دی ہے، اس قدم کی برکت کی وجہ سے ان کے علم میں اضافہ کر دیا گیا۔
برکت ڈال دی گئی ہے، اور صرف برکت نہیں دی، فرمایا ان کے حال اور احوال کے اندر برکت بھی دی ہے، اور ان کے مقام میں ان کو بلندی بھی عطا فرما دی ہے۔ یعنی تمہارا گردن جھکانا کام تھا، ولایت کے مقامات میں تمہیں ترقی دے دینا عبد القادر کے جوڑوں کا صدقہ عطا فرما دیا گیا۔ حضرات عزیز وقار، یہ اولیاء اکرام جو ہیں، یہ پہلی بات جو پیچھے کر گزرا کہ الشریعۃ کالسفینۃ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ کالصدف والمعرفۃ کالدر۔ پہلے جس نے ولی بننا ہے، سب سے پہلا اسے مرحلہ جو طے کرنا پڑے گا وہ شریعت کا ہے، پھر طریقت کا ہے، پھر حقیقت کا ہے۔ جو تین مرحلوں سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتا۔ جو تینوں میں داخل ہی نہیں ہوتا، جو شریعت پر عمل ہی نہیں کرتا، لوگوں کا کرامت سنانے کا انداز دیکھیں۔ بھئی میرے پیر صاحب نے 40 سال سے غسل ہی نہیں کیا، میرے پیر صاحب نے 20 سال سے غسل نہیں کیا، نہایا ہی نہیں ہے، وضو ہی نہیں کیا، اتنی ان کی کرامت ہے۔ یہ لوگ اسے کرامت سمجھتے ہیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک تو نبی پاک کی شریعت پر عمل کرے، حضور کی شریعت پر بولو عمل کرے، شریعت کے تمام احکامات کو بجا لائے۔ کوئی ولی شریعت سے ہٹ کے ولی نہیں بنتا، مصطفیٰ کے سارے حکم پر عمل کر کے بنتا ہے، اور کوئی بھی اس وقت تک ولی نہیں بنتا کہ دل کے اندر اولیاء کا، انبیاء کا، حضور کی اہل بیت کا بغض ہو اور سند ولایت مل جائے۔ نہ، جنہوں نے ولایت دینی ہے ان کا بغض رکھے گا تو ولایت کہاں سے لے گا؟ ولایت انہوں نے ہی دینی ہے، ان سے ہٹ کے کسی کو ولایت کہیں سے نہیں مل سکتی۔ حضور کے تمام صحابہ اکرام نے ولایت حاصل کی ہے، اور سب کو ولایت عطا فرمانے والی ذات مولا علی کی ذات ہے، سب کو ولایت مولا علی سے عطا فرمائی گئی۔